بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے، رئاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے، ومن یکن الشیطان اور جو ہو شیطان لہو قرینا واسطے اس کے ساتھی، یعنی شیطان کا جو ساتھی ہو، فسا قرینا کیا ہی برا ساتھی ہے، وماذا علیہم اور کیا ہے اوپر اس کے، لو آمنو اگر ایمان لاتے، یعنی اس کا کیا ہوا یا کیا جاتا اس کا کہ اگر وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور خرچ کرتے جو اللہ نے رزق ان کو دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور ہے اللہ ان کو جاننے والا۔ بعض منافقین جو تھے وہ مدینہ میں مسلمانوں کو تو روکتے تھے کہ اپنا مال نہ خرچ کیا کرو، یہ انصار جو تھے وہاں کے، ان کو تو روکتے تھے کہ نہ بلا وجہ مال اپنا خرچ کیا کرو، سنبھال کے رکھا کرو، کام آئے گا، تو ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی۔ تو لیکن بعض اوقات خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مال آ کے پیش کیا کرتے تھے۔ اس کی وجوہات یہی تھی کہ کم از کم جو ہے ہمارے بارے میں مسلمان کو طعنہ زنی نہ کریں، یعنی ہمارے بارے میں غلط خیالات نہ رکھیں، اور ہمارا نفاق جو ہے یہ لوگوں کے سامنے نہ آئے جی۔ اور ہم بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح سچوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے جی، تو بس اسی وجہ سے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن حقیقت ان کی یہ تھی کہ وہ خرچ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رئاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور ان کی حقیقت یہ ہے ولا یؤمنون باللہ حالانکہ وہ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، ان کا جو ہے وہ ساتھی ان کا شیطان ہے، اور کیا ہی برا ان کا ساتھی ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ نہیں ظلم فرماتا ذرہ برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر ہو نیکی یضاعفها دگنی کرتا ہے اس کو جی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے نے کوئی عمل کیا ہو اور اس کے نامہ اعمال میں وہ نیک عمل نہ لکھا گیا ہو، وہ ضرور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، بلکہ گناہ اگر کرے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، نیکی کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر منحصر ہے، چاہے تو وہ اس کو دگنا وہ لکھوا دے جی،
اور یہاں تک احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اسی وقت ہی اس کی طرف سے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی اس کی عطا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عطا ہے اور کتنی بڑھ کر کتنا نوازتا ہے اپنے بندوں کو کہ گناہ کا اگر بندہ ارادہ کرے جب تک وہ گناہ کر نہ لے اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکی کا بندہ انسان اگر صرف ارادہ کر لے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر نیکی جب کر لیتا ہے تو پھر یضاعفا دگنی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ ایک بندہ، حدیث پاک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کی زندگی دنیا میں ایسی گزری ہوگی کہ ساری زندگی اس نے گناہ ہی کیے ہوں گے، کوئی بھی نیک عمل اس نے نہیں کیا ہوگا، بد اعمالیاں ہی اس نے کی ہوں گی، برے اعمال ہی کیے ہوں گے، اور صرف اس نے کلمہ پڑھا ہوگا بس، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھا ہوگا۔ تو اور اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی نیک اعمال نہیں، کوئی صدقات و خیرات نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی تسبیح و تعلیل نہیں ہے، تو حتیٰ کہ اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، اور ایک رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا، جی ایک رجسٹر اگر اتنا ہوگا تو 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجرم کو، اس گناہ گار کو بلا کے تو فرمائے گا کہ بندے دیکھ اپنا نامہ اعمال، یہ 99 رجسٹر تیرے گناہوں کے ہیں، تو دیکھو، نظر لگاؤ ان کی طرف اور دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ کیا کسی نے تیرے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں کی ہے، کرامن کاتبین نے لکھنے میں کوئی ناانصافی کی ہو، تیرے اوپر کسی نے ظلم کیا ہو، یعنی تو نے گناہ نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ دیکھے گا، دیکھ کے تو اب جو گناہ کیے ہوں گے، آج ہماری زندگی میں کئی ایسے گناہ بھی ہوں گے جی جو ہم نے کیے ہیں لیکن ہم بھول گئے ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، کوئی چوری چکاری کی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کوئی گالم گلوچ کیا ہوگا، جی کئی ایسے گناہ ہوں گے جو بھول گئے ہوں گے ہم، جی تو کچھ گناہ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں بھی ہوں گے، لیکن بروز قیامت وہ سب کچھ جو ہے نا وہ بندے کو یاد آ جائے گا، جو عمل کیا ہے اس میں سے ایک عمل بھی وہ بھولے گا نہیں۔ تو وہ جب نظر دوڑائے گا نا اس کی طرف تو وہ کہے گا باری تعالیٰ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بالکل برحق ہے، یہ سارے برے عمل میں نے کیے، تو لہذا میں گناہ گار تھا، ظاہر سی بات ہے اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو مجھے جہنم میں بھیج دے۔
اللہ تبارک و تعالی یہ ہے نا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے جو ہے نا، یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، فرشتوں کو حکم فرمائے گا، وہ ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ جیسے ہی وہ رکھے جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب کوئی نیکی تو تھی نہیں جو دوسرے پلڑے میں رکھی جاتی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ایک پرچہ ایسا ہے کہ جو اس پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، تو اس پرچے کے اوپر ایسا کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو ایک ہی کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک بس، اس پہ کیا لکھا ہے کہ وہ اس پہ رکھا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ جیسے ہی وہ رکھا جائے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ حیران ہوگا کہ یہ اس پہ کیا لکھا ہے، میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، تو اس پہ کیا لکھا ہے کہ یہ ایک وہ 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں اور ایک رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کا اتنا وزن ہو گیا کہ یہ پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو گیا۔ تو جب وہ اس سوچ میں پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے مخاطب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ بندے تو سوچ رہا ہوگا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس پہ جو تو نے کلمہ پڑھا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی بخشنے پہ آئے تو جو ہے صرف کلمہ پڑھنے والے اور ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی بخش دے۔ تو فرمایا کہ چونکہ اس پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ناموں سے وزنی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، سب سے بڑھ کر وزن تو اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کا ہے، تو اسی وجہ سے یہ پلڑا جو ہے نا یہ بھاری ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ تو یہ رب العزت بخشنے پہ آئے تو پھر جو ہے معمولی سی نیکی جو ہے وہی معمولی سی ادا بندے کی وہی اللہ رب العزت کو پسند آ جاتی ہے، اور اسی بہانے اس کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا کریں گے جب لائیں گے ہم، پس کیا ہوگا کہ جب ہم لائیں گے ہر امت سے بشہید گواہ، من کل امہ، ہر امت سے بشہید گواہ، وجئنا بکا، اور لائیں گے ہم آپ کو یا تمہیں، علی ہؤلاء شہیدا، ان پر گواہ، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس دن تمنا کریں گے، یودو تمنا کریں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کے برابر کر دی جاتی ان پر زمین، یعنی انہیں زمین میں دنسا کے زمین کو برابر کر دیا جاتا۔ اس دن کافر لوگ جو ہے نا یہ خواہش کریں گے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا،
اور نہ چھپائے گا اللہ کوئی بات، یا وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، یا نہ چھپائیں گے اللہ سے کوئی بات۔ یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ قرآن سناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن مجھے پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت اچھا پڑھنے والا کسی معمولی پڑھنے والے کو، معمولی قاری کو اگر وہ کہے کہ یار مجھے قرآن تو پڑھ کے سناؤ، تو وہ ذرا جھجکتا ہے۔ یا کوئی عالم دین ہے تو بہت علم رکھنے والا، وہ کسی کو کہے یار مجھے قرآن پاک تو پڑھ کے سناؤ یار، وہ ذرا جھجکے گا کہ جی مطلب آپ کو میں کیسے سناؤں جی آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت علم رکھتے ہیں جی۔ تو عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں سناؤں قرآن پاک، کیسے سناؤں؟ آپ پر قرآن پاک نازل ہوا ہے جی، تو میں آپ کو کیسے قرآن پاک پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے ہمیں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی ہیں، تو میں آپ کو کیسے سناؤں؟ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے سورۃ النساء جو ہے نا ابتدا سے پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس آیت کریمہ پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے گا بروز قیامت، جب دوسری امتوں سے اللہ رب العزت سوال کرے گا نا کہ بھئی تمہارے پاس میرے نمائندے جو ہیں نا یہ تمہارے پاس نہیں آئے، پیغمبر میں تمہارے پاس بھیجتا رہا ہوں تو وہ تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر نہیں آئے، تو وہ مکر جائیں گے، نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے جی۔ یعنی ادھر بھی وہ فراڈ کرنا جو ہے نا وہ نہیں بھولیں گے، نہیں جی ساڑھے کول تو کوئی نہیں آئے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انبیاء کو جو ہے وہ اپنا فرمائے گا، پوچھے گا کہ آپ لوگ ان کے پاس گئے ہو یا نہیں گئے ہو، انہیں تبلیغ کی ہے یا نہیں کی ہے، ان کے سامنے حق کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو انبیاء کہیں گے کہ جی بالکل ہم نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ انبیاء حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گواہی کے لیے اس امت کو پیش کریں گے، گواہی کے لیے اس امت کو۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے بعد آنے والی امت جو ہے انہیں پیغمبر اسلام جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے احوال بتائے ہوں گے، انہیں خبر ہوگی، انہیں پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ پیغمبر آتے رہے ہیں ان کے پاس اور انہیں دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں جی۔ تو وہ گواہ جو ہوتا ہے وہ بعد والا ہی ہوتا ہے نا، جو ان سے پہلے گزر گئے وہ تو گواہ نہیں بن سکتے نا، جن کے سامنے احوال پیش کیے جاتے ہیں وہی گواہی دے سکتا ہے۔ تو وہ اس امت کو پیش کریں گے، جب یہ امت ان کے حق میں اپنا گواہی پیش کرے گی تو وہ مکر جائیں گے، وہ جی یہ تو آئے بعد میں، ان کو کیا پتہ، ان کو کیا خبر کہ جی یہ آئے تھے ہمارے پاس، یہ نہیں آئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو امت محمدی جو ہے نا وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن پاک میں یہ واقعات موجود ہیں۔
یعنی جو کتاب، جو قرآن پاک، جو کلام تو نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے محبوب پہ نازل کیا ہے، اس قرآن پاک کے اندر یہ واقعات ہم نے پڑھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیے. ہم نے یہ سارا قرآن پاک سے پڑھا ہے جی. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں ان کی گواہی پر گواہ مقرر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کیا یہ بات درست ہے جو آپ کی امت کہہ رہی ہے؟ حضور فرمائیں گے جی بالکل، جو قرآن پاک تو نے میرے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے اس میں یہ سارے واقعات موجود ہیں، یہ ساری گواہیاں موجود ہیں، یہ سارے یہ تبلیغ ان کی جو ہے نا یہ ساری موجود ہے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں. اور پھر جب یہ ساری گواہیاں ہو جائیں گی تو پھر وہ کافر جو ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ اب تو ہماری دال نہیں گلنے والی جی، تو وہ پھر نافرمانی کرنے والے وعصوا الرسول، نافرمانی کرنے والے رسولوں کی پھر وہ خواہش کریں گے کاش کہ ہمیں آج کے دن میں یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی، ہمیں زمین کے اندر دنسا دیا جاتا، ہمارا وجود ہی ختم ہو جاتا جی، کاش کہ یہ منظر ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، حتیٰ کہ جان لو تم، ما تقولون، جو تم کہتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی نشے کی حالت میں پھر نشئی جو ہوتا ہے وہ تو پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے نا، اس کا دماغ ٹکانے نہیں رہتا، وہ لایانی سی باتیں کرتا ہے، بے تکی سی باتیں کرتا ہے جی، جو منہ میں آیا ہے وہ بک دیتا ہے ایسے ہی. فرمایا کہ جب تک تمہیں اس بات کا شعور نہ ہو جائے کہ جو تم کہتے ہو وہ تمہیں علم میں بھی ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کہ جب تم اس پوزیشن میں ہو جاؤ کہ تمہیں خبر ہو جائے کہ تم کیا کہتے ہو، تو اس سے پہلے تم نماز کے قریب نہ جاؤ. جب تمہیں پتہ ہو جائے تم کیا کہتے ہو اس کے بعد تم نماز کے قریب جاؤ. ٹھیک ہے، ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں، نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، یعنی ناپاکی کی حالت میں، یعنی جس پر جنبی شخص اس کو کہتے ہیں جس پر غسل واجب ہو جائے اس کو جنبی کہتے. الا عابری سبیل، مگر راستہ عبور کرتے. ٹھیک ہے، راستہ عبور کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی غسل آپ پر واجب ہو گیا. ایک تو یہ پچھلی بات جو ہے یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں دعوت تھی اور وہاں پہ کچھ صحابہ مدعو تھے. حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدعو تھے وہاں پہ. اس سے پہلے جو ہے اپنا کیا نام ہے، یعنی حرمت جو ہے نا یہ شراب کی نازل نہیں ہوئی تھی، تو شراب کا جو ہے نا وہ دور چلا، کھانا کھایا نا، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اور چونکہ شراب حرام نہیں تھی اس وقت
تو شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے، یا جیسے آج کل یہ رواج بن گیا یہ ڈرنک جو پی جاتی ہے جی، تو حالانکہ یہ بھی زہریلا مادہ ہے، یہ اندر جا کے نہ جانے کیا کیا نقصانات اس سے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ منہ کا چسکا ہے نا، کھانے کے بعد جب تک کوئی بوتل شوتل نہ ہو جناب علی کو کام نہیں چلتا جی۔ تو وہ جو ہے وہ شراب کا دور چلتا تھا اس وقت، تو سب نے شراب پی، تو اسی اثناء میں جو ہے نا نماز کا وقت ہو گیا، نماز مغرب کا۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، لیکن اس نشے کی وجہ سے، شراب کے نشے کی وجہ سے سورہ کافرون آپ نے پڑھی، اور ہر جگہ سے لالا، 4 مقامات پہ لالا آتا ہے، تو وہاں سے وہ لالا جو ہے نا وہ گراتے گئے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پہ اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، اس طرح وہ پڑھ گئے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر وہ جو ہے کیا کیا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد یا پی لیا کرتے تھے، یا پھر فجر کے بعد پی لیا کرتے تھے، کیونکہ نماز کا وقت جو ہے وہ اپنا دورانیہ وہ ذرا لمبا ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں پھر سورہ جو ہے نا سورہ مائدہ کی آیات تحریم جو ہیں وہ نازل ہوئیں جی، یعنی جس میں باقاعدہ حرمت نازل ہوئی شراب کی، حرام کیا گیا شراب کو۔ تو اس کے بعد مطلق شراب حرام ہو گئی۔ تو یہ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ولا جنوباً، اور نماز کی اپنا جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، مگر راستہ عبور کرتے۔ مگر راستہ عبور کرنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایک ایسی جگہ پہ بندہ جو ہے نا وہ سفر کر رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی پانی کا کوئی امکان نہیں ہے، اب پانی کے تلاش کے لیے وہ سفر کر رہا ہے، اور اس جستجو میں کہ پانی مجھے ملے تو میں غسل کر لوں، تو وہ جب تک پانی اس کو دستیاب نہیں ہوگا اس وقت تک وہ گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، الا عابری سبیل۔ اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ اپنا جنبی شخص ہے، اس کا گھر مسجد کے ایک طرف گھر ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ مسجد کے اس طرف ہے، اب راستہ جو ہے وہ مسجد کے سین میں سے، مسجد کے اندر سے راستہ ہے۔ ویسے تو جنبی شخص مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتا نا، نماز کے قریب آنا تو درکنار، مسجد کے اندر آنا بھی مطلب اس چیز کی بھی ممانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب پانی کو حاصل کرنے کے لیے، غسل کے لیے، تو وہ مسجد کے اندر سے گزر کے بھی جا سکتا ہے، اور جا کے تو پانی حاصل کر کے تو پھر غسل کر لے، ٹھیک ہے، الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کر لو، اس کے بعد پھر تم نماز کے قریب جاؤ یا مسجد میں جاؤ وغیرہ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا آئے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، پاخانہ سے، ٹھیک ہے، یعنی
پیشاب سے فارغ ہو کے آئے، او لامستم النساء، یا چھوا ہو تم نے عورت کو، اس چھونے سے مراد یعنی تم نے صحبت کی ہو عورت سے، صرف چھونے سے نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے احناف کے نزدیک یہی ہے اس کا مطلب، یہ نہیں ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ لگایا تو غسل فرض ہو گیا ہے، نہیں جی، چھونے سے مراد صحبت کی ہو، صحبت سے ہی غسل واجب ہوتا ہے۔ فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ پانی، فتیمموا، پس تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کرو اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ٹھیک ہے؟ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، جی، بخشنے والا نہ معاف کرنے والا، عفوا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگلا جملہ جو ہے یہ تیمم والا، فتیمموا صعیدا طیبا، یہ ایک غزوہ کے دوران حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ہار گم ہو گیا، تو اس کی تلاش میں کچھ وقت لگ گیا، یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے اگلی نماز سے مراد ظہر کی نماز، کچھ صحابہ نے جو ہے نا ان کو حاجت تھی وضو کی، انہوں نے وضو کرنا تھا، تو اب لشکر میں بھی کسی کے پاس پانی بھی نہیں تھا کہ جی جو ہے نا اپنا پانی لے کر تو وضو کر لیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے، اور جس جگہ پر وہ موجود تھے وہاں پر بھی پانی کا کوئی امکان نہیں تھا، قریب قریب کہیں پہ بھی پانی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہیں جا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تمہاری وجہ سے یہ تمہارا ہار کیا گم ہو گیا، یہ ہار تمہارا کیوں گم ہوا ہے، تمہارا ہار کیا گم ہوا کہ کچھ صحابہ کی نماز جو ہے نا وہ جا رہی ہے، جی، کہ انہوں نے وضو کرنا ہے، وضو نہیں کریں گے تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس وقت تک تیمم کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ہار گم ہونا گویا کہ امت کے لیے یہ تیمم کا حکم جو ہے یہ ان کے ذریعہ سے نازل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بنانا تھا، جی۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا جب آل ابو بکر پر تکلیف آئی تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت عطا فرما دی، تو یعنی اگر مثال کے طور پہ پانی اگر دستیاب نہیں ہے تو بندہ کوشش کرے، چار چار فرسخ دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے نا وہ جائے، دیکھے، لوگوں سے پتہ کرے، پانی کسی کے پاس ہو، وضو کی حاجت ہے تو وضو کرنا ہے، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرنا ہے، پانی وہ معلومات کرے، اگر پانی اگر دستیاب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دستیاب ہوتا تو پھر جو ہے وہ تیمم اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل اور وضو کے متبادل یہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں جب پانی دستیاب ہو جائے تو تیمم جو ہے نا وہ اس کا
ٹوٹ جائے گا. پھر وہ غسل اگر واجب ہے اس پر ہے تو پھر غسل کرے, اگر وضو ہے تو پھر وضو کرے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے, یشترون الضلالۃ, جنہوں نے جو خریدتے ہیں گمراہی, جی خرید لی انہوں نے گمراہی, وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور چاہتے ہیں کہ تم بہک جاؤ سیدھے راستے سے تم بہک جاؤ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ, اور اللہ جانتا ہے اپنے دشمنوں کو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور کافی ہے اللہ والی یا حمایتی, اور کافی ہے اللہ مددگار. یعنی مدینہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقوں سے وہ ملتے تھے نا, یہ یہودی لوگ, اور مل کے تو ان سے اسلام کی برائیاں جو ہے نا وہ آ کے وہ کیا کرتے, تاکہ یہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. تو تب یہ آیات کریمہ یہ نازل ہوئی, یہ 2 آیت کریمہ, جس میں بتایا گیا کہ کتاب کا ایک حصہ ان کو دیا گیا, انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس حصہ کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے, لیکن بجائے ہدایت کے یشترون الضلالۃ, انہوں نے گمراہی خرید لی, گمراہ ہو گئے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور پھر صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ نہ رہیں, وہ بہک جائیں, ہٹ جائیں راہ راست ہے, دوسروں کو بھی اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. من الذین ہادوا, یہودیوں میں سے یا کچھ یہودی, یحرفون الکلمہ, بدلتے ہیں کلموں کو, عن مواضعہ, اس کی جگہ سے, وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں, سمعنا, ہم نے سنا, وَعَصَيْنَا, اور نافرمانی کی ہم نے, وَاسْمَعْ, اور سنتے ہیں, غیر مسمعین, غیر مسمعین, نہ سنے جائیں. یعنی ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کہا تھا نا سن رہے ہو, جی سنتے ہیں, غیر مسمعین, پھر ساتھ ہی وہ دل میں یہ کہا کرتے تھے اللہ کرے تسی نہ سنو, جی, یا نہیں ایک بار جی سنتے ہیں, دوسری بار نہیں کوئی نہیں, ایسی کوئی نہیں سنیا, جی, وہ سنی انسنی کر دینا. یا دوسرے لفظوں میں وہ کہتے ہیں ایک کنو سننا تو دوجے کنو کٹ دینا, جی. واسمع غیر مسمعین, وراعینا, اور رائنا کہتے ہیں لیم بالسنتہم, لیکن اپنی زبانوں کو موڑ کر کہتے ہیں, یعنی رائنا نہیں کہتے بلکہ رائینا کہتے ہیں. وطعنا فی الدین, اور طعنا کرتے ہیں دین میں. اچھا, ولو انہم قالوا سمینا, اور اگر وہ کہتے سمینا, ہم نے سنا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت کی, واسمع وانظرنا, اور سنیے, رہنے دے, واسمع, اور سنیے, وانظرنا, اور نظر کیجئے,
اور نظر کیجئے ہم پر، وانظرنا ہم پر نظر کرم فرمائیے، لکان خیر لہم البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ کہتے وانظرنا تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ اور بہت درست ہوتا، وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن لعنت کرتا ہے ان پر اللہ بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے، یا اے کتابیوں یا کتاب والو، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا جو نازل کیا ہم نے، مصدقا لما معکم تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو. ٹھیک ہے، روکے ذرا. تو اے کتابیوں ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا پس پھیر دیں ہم اس کو یعنی چہروں کو، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا تمہاری پیٹھوں پیچھے، جی، او نلعنہم یا لعنت کریں انہیں، کما او نلعنم کما لعنا اصحاب السبت یا لعنت کریں ہم انہیں جیسے لعنت کی ہفتہ والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور خدا کا یا اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زید بن تابوت، مالک بن سیف اور عبداللہ بن سوریہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی نا، اور فرمایا کہ اسلام قبول کرو، ایمان لے آؤ، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن پاک یہ سچی کتاب ہے، تمہیں پتہ ہے، تمہاری کتابوں میں اس بات کی گواہی موجود ہے. وہ ساری باتیں کیں تو ابن سوریہ، کعب بن اشرف وہ کہنے لگے تمام حاضرین کے سامنے، کہا کہ جی ہم اللہ کی قسم آپ کو سچا نبی نہیں مانتے، آپ برحق نبی نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو برحق نبی مانتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. اب ایمان کیوں نہیں لائے؟ اسی وجہ سے نہیں لائے کہ جی آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں سختی کے ساتھ فرمایا گیا، یعنی وہ دن آنے سے پہلے تم ایمان لے آؤ جب تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، اور تمہارے چہرے جو ہیں یہ تمہاری پیٹھوں پیچھے ایسے موڑ لیے جائیں گے ایسے، جی، اور تم پر پھر اللہ لعنت فرمائے گا، جیسے ہفتہ والوں پر لعنت ہوئی ہے اس طرح تم پر بھی لعنت ہوگی، یعنی جیسے ان پر عذاب آیا تھا ایسے ہی تم پر بندر کا عذاب آئے گا. لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بے شک اللہ نہیں بخشے گا ان یشرک بہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ، لمن یشاء، جسے چاہے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، پس تحقیق اس نے گھڑ لیا بڑا گناہ، افطرا گھڑ لیا، اثمًا عظیما بڑا گناہ۔ یہ جنگ احد میں وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ بعد میں یہ جب مکہ میں پہنچے تو وحشی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، جس پہ اس نے لکھا کہ اگر ہم ایمان قبول کرنا چاہیں تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی آسانی یا کوئی راستہ ایسا ہے کہ ہم قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں۔ تو کیونکہ ہم مکہ میں جب ہوتے تھے تو یہ آیت کریمہ سنا کرتے تھے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی جو مشرک ہوگا جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے اور ہم نے تو شرک بھی کیا ہے، بتوں کی پوجا بھی کی ہے، زنا بھی ہم نے کیا ہے، کوئی اور عیب ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو، تو لہٰذا ہمارے لیے کوئی ایسی کوئی راستہ ایسا ہے کہ ہماری بخشش بھی ہو جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت کریمہ لکھ کر اس کو بھیجا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ لہذا تم ایمان قبول کر لو، توبہ کرو، اچھے اعمال کرو تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر یہ خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ جی چلے ایمان قبول کرنا تو وہ تو مطلب سوکھا یا کام ہے نا، جی کلمہ پڑھ لیں بس ٹھیک ہے جی ایمان قبول ہو جائے گا، لیکن یہ عامل صالحا والا کام جو ہے نا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ یہ مطلب اب نیک اعمال کریں گے تو پھر ہماری بخشش ہوگی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر یہ آیت کریمہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پہ آئے تو پھر وہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا، صرف کلمہ گو کو بھی اللہ رب العزت بخش دے اور جنت میں بھیج دے، تو لہٰذا اس کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اس کو یہ آیت کریمہ یہ جواب ملا، ٹھیک اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد پھر جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام صحابہ کو بتائے تھے، تو فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے تمہیں کوئی ملے تو اس کو وہیں پہ جہنم واصل کر دو۔ تو ابھی تک وہ جو ہے نا وحشی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، خط و کتابت اس نے کی، معلومات اس نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے، لیکن کلمہ اس نے پھر بھی کوئی نہیں پڑھا تھا۔ اچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتائے تھے اس میں وحشی کا نام بھی تھا، کہ یہ بھی اگر تمہیں کہیں پہ ملے تو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ صحابہ سے بچتے ہوئے وحشی جو ہے یہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور آ کے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو پھر یہ بعد میں وحشی جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کہا کہ تم میرے چچا امیر حمزہ کے جو ہے نا تم قاتل ہو، ٹھیک ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، لیکن تم میرے سامنے کبھی نہ آنا، اس لیے کہ تم سامنے آتے ہو نا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے کہ تم نے انہیں
قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ہیں جی. تو لہٰذا تم کبھی میرے سامنے نہ آنا. کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر یہ کبھی نہیں آیا. بعد میں یہ پھر وہاں سے یہ نکل گیا، ملک شام کی طرف چلا گیا. پھر جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی مسلمہ کذاب کے خلاف جی، تو اس جنگ میں یہ پھر مسلمانوں کی طرف سے اس نے جنگ کی ہے، لڑا ہے، اور کئی اور کفار کو بھی اس نے جہنم واصل کیا. بالآخر اس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، وحشی نے. اور پھر اس وقت اس نے کہا کہ آج میں سرخرو ہو گیا ہوں، یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو میں نے قتل کیا تھا، تو اب قیامت کے روز اگر میرا یہ جرم ترازو کے ایک پلڑے میں ہوگا نا امیر حمزہ کا قتل، تو دوسرے پلڑے میں مسلمہ کو قتل کرنے کا ثواب جو ہے نا یہ دوسرے پلڑے میں بھی ہوگا نا جی. تو لہٰذا آج میں سرخرو ہو گیا ہوں. تو یہ جو ہے آیت کریمہ جو ہے یہ اس حوالے سے یعنی اس واقعے کی جو ہے نا یہ آیت کریمہ نشاندہی کرتی ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم جو پاکی بیان کرتے ہیں اپنی جانوں کی جی، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں اسی بڑے پاک صاف ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے یا ان پر ظلم نہ ہوگا فتیلا، ذرا برابر بھی یا دھاگا برابر جی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے بہتان باندھتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، کاذب جھوٹا. وَكَفَى بِهِ اسما مبینا، کافی ہے اس کو اسما مبینا، یہ کھلا گناہ اس کو یہ کافی ہے. بعض یہودی جو تھے نا وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کے پوچھتے کہ ان بچوں کے بارے میں بتائیے، کیا یہ گناہ گار ہے، کیا یہ دوزخی ہے. اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ چاہے کفار کے ہیں وہ تو ناسمجھ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ آ کے پوچھتے کیا یہ گناہ گار ہے. حضور نے فرمایا یہ تو ننھے سے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یہ تو کوئی گناہ گار نہیں ہے. جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے وہ گناہ گار تو نہیں ہو سکتے نا. کہا یہ تو گناہ گار نہیں. کہا کہ جی اللہ کی قسم جیسے یہ بچے ہیں ایسے ہی ہم بھی ہیں. وہ کیسے؟ کہا کہ جی ہم دن پورا جو ہے نا وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن رات آنے سے پہلے ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. رات کو گناہ کرتے ہیں، صبح آنے سے پہلے ہمارے گناہ جو ہے نا وہ صاف ہو جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب جس کے گناہ بخش دیے جائیں روزانہ وہ بھی ان بچوں کی طرح ہی ہو گئے نا. تو وہ گویا کہ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا صفائی خود ہی بیان کرتے، خود اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا جو ہے نا وہ قرار دیا کرتے تھے، جس میں بتایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے پاک کرے، ستھرا کرے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یؤمنون بالجبت، ایمان لاتے ہیں بتوں پر،
والطاغوتی اور شیطانوں پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں کافروں کو، ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ یہ ہدایت ہے، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا راستے کی، یعنی ایمان والوں کی بنسبت یہ راستہ جو ہم نے چنا ہے، جو ہم نے اختیار کیا ہے، یہی راستہ جو ہے نا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور وہ جو لعنت کر دے اللہ، یا جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا پس نہیں پائے گا اس کو، اس کا کوئی مددگار، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، یا نہیں وہ پائے گا کوئی مددگار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے یہود مدینہ جو تھے نا، مدینہ کے جو یہودی تھے، یعنی اہل کتاب تو وہ تھے نا، مشرک جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک کافر ہوتا ہے، جو بت پرست ہوتا ہے، لیکن جو ہے اہل کتاب ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی کتاب پر ہی عمل درآمد وہ مطلب کرنے والے ہوتے ہیں نا، گو کہ وہ تعریف شدہ کتابیں جو بھی ہے، لیکن ہے تو وہ اہل کتاب ہی، بت پرست تو نہیں ہوتے نا، مشرک نہیں ہوتے وہ۔ تو وہ یہود مدینہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ اس بات پہ کیا کہ اگر یہ مشرکین مکہ آتے ہیں، یہاں حملہ کرتے ہیں، تو تم لوگوں نے ہماری مدد کرتے ہوئے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، اور ان کے ناپاک وجود کو جو ہے یہ اس سرزمین مدینہ، پاک سرزمین مدینہ جو ہے اس کو پاک کرنا ہے، یعنی ان کے ناپاک وجود کو قریب بھی نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے، ہماری مدد کرنی ہے، اس بات کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ لیکن جب جنگ احد ہوئی اور اس میں بظاہر جو ہے وہ پلڑا بھاری ہوا مشرکین کا، تو یہود مدینہ میں سے بعض نے سوچا کہ یار یہ مطلب مشرکین مکہ جو ہے ان کا پلڑا بڑا بھاری ہو گیا ہے، تو وہ کبھی بھی کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں، لہذا اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر تو دو یہودی مدینہ المنورہ کے، کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب، یہ دونوں 70 اور ساتھیوں کو، یہودیوں کو ساتھ لے کر یہ مکہ پہنچ گئے، اور ابو سفیان سے جا کے ملے اور یہ کہا کہ جی ہم بڑے نیک مقصد کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں، آپ لوگوں کی بڑی خیر خواہی کے لیے ہم آئے ہیں، لہٰذا ہمیں پناہ دی جائے یہاں پہ۔ تو یہ جو تھا کعب بن اشرف، یہ ابو سفیان کے پاس ٹھہرا، باقی جو ہے نا وہ باقیوں کے پاس، باقی مشرکین مکہ جو تھے نا ان کے گھروں میں وہ ٹھہرے۔ پھر انہوں نے بڑی ان کی خاطر تواضع کی، بڑی مہمانداری کی، ان کی کھلایا پلایا ان کو۔ یہ بعد میں پھر جب یہ اکٹھ ہوا ان کا، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب جو تھا، ان دونوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن ادھر ان کے ساتھ جا کے مل گئے اور کہا کہ جی ہم مسلمانوں کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو، لہذا تم ارادہ کر لو، پروگرام بنا لو جنگ کرنے کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ کر لو۔ تو
مدینہ جب آؤ گے نا تو آپ باہر سے حملہ کرنا شروع کر دینا، تو ہم اندر سے جو ہے نا مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ان کا کلا کما ہو جائے گا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بات یہ ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم تو ہیں مشرک، ٹھیک ہے، ہم تو ہیں مطلب بتوں کے پجاری، ٹھیک ہے، تم لوگ اہل کتاب ہو، مسلمان وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی کتاب کو مانتے ہیں، تم لوگ بھی کتاب کو مانتے ہو۔ اب ادھر آگے تم لوگ ہم سے معاہدہ کر رہے ہو، تو کیا گارنٹی ہے کہ معاہدہ کر کے جاؤ اور جا کے تو تم مکر جاؤ، ادھر جا کے تمہارے ذہن بدل جائیں اور تم کہو کہ جی یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں، لہذا ہم ان کے خلاف اب ہم جنگ جو ہے نا وہ کیسے کریں، تو لہذا ہمیں تم لوگوں پر یقین کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ جی پھر ہمیں یقین تب ہوگا کہ جب تم یہ دو بت پڑے ہوئے ہیں ان کو سجدہ کرو نا، تم سارے جتنے بھی ہو ان کو سجدہ کرو تو پھر ہم جو ہے نا وہ مان لیں گے، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ تم بھی ہماری نسل کے ہو۔ جی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مطلب بت کو سجدہ کر لے گا وہ مشرکین میں شامل ہو جائے گا، پھر ہم تمہاری بات جو ہے نا وہ مان لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان سب نے سجدہ کر لیا، سجدہ کر کے وہ ہٹے، پھر اس نے کہا ابو سفیان نے مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم زیادہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول لوگ ہم ہیں یا محمد اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ زیادہ مقبول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی تم لوگ اپنی پہچان جو ہے نا یہ بتاؤ، وہ کیا ہے؟ کہا کہ جی ہم یہ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ شریف کے گویا کے متولی ہیں، خانہ کعبہ شریف میں رہنے والے ہیں، ادھر کے مطلب باسی ہیں ہم ادھر کے، تو جو مہمان آتے ہیں یہاں پہ حج کے لیے آتے ہیں، ادھر خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ہم ان کی مہمانداری کرتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کو ہم نے رکھا ہے یہاں پہ تو آپ لوگوں کی مہمانداری کی ہے، خاطر تواضع کی ہے، سارا کچھ، تو ہم تو ان کی خدمت خاطر کرتے ہیں جناب جو یہاں پہ آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر کو یہاں سے چھوڑ کے تو یہ چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، اب وہ افضل ہوئے یا ہم افضل ہوئے؟ تو کعب بن اشرف جو تھا اس نے کہا کہ جی یہ آپ لوگ افضل ہیں، آپ بہتر ہیں ان سے، کہ آپ اللہ کے گھر کے جو ہے نا وہ باسی ہیں، یہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں اور آنے والوں کی خدمت خاطر کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں، بڑا آپ اجر و ثواب کا کام کرتے ہیں۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر یہ آیات کریمہ نازل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، جس میں بتایا گیا کہ وہ لوگ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے جو ایمان لاتے ہیں بالجبتی بت پر، یعنی کہ بتوں کو پوجا بھی کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ طاغوت اور شیطانوں کے ساتھی ہیں، اور کہتے ہیں کافروں کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان والوں کی بنسبت تم لوگ ہدایت پر ہو، ٹھیک ہے، سیدھے راستے کی ہدایت پر تم لوگ ہو۔ فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا واسطے ان کے کوئی حصہ ہے من الملک، ملک سے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس اگر ایسا ہو تو نہ دیں لوگوں کو تل بھر، جی اگر ایسا ہو تو پھر ہم لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا وہ گمان کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں علی ما آتاہم اللہ من فضل، اوپر ان کے کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے،
فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، پس تحقیق دیا ہم نے یا دی ہم نے آل ابراہیم الکتاب، آل ابراہیم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما اور دیا ہم نے ان کو بڑا ملک، فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومنہم من صد عنہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو منہ پھیر جاتے ہیں، جی منہ پھیرا جنہوں نے عنہ اس سے، وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کا یہ کہنا تھا نا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہونے چاہیے تھے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے، تو نبوت تو بنی اسرائیل جو ہے نا ان کی نسل میں ہونی چاہیے تھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ یا کہا کرتے تھے کہ جی نبی جو ہے وہ بس صرف وہ نبوت اس کو چلانی چاہیے، وہ بادشاہت بھی چلانا شروع کر دیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بادشاہ بن گئے جی، لہذا یہ نبی نہیں ہے۔ یا کہا کرتے تھے کہ نبی کا کیا کام ہے کہ جناب علی 9 بیویاں کرنا جی، تو لہذا یہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، یا انکار کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا ان قریب ڈالیں گے یا داخل کریں گے ان کو دوزخ میں، کلما نضجت جلودہم جب پک جائیں گے ان کی کھالیں، ناضجت جلودہم جلد، ہاں جی جلد یعنی کھال، ان کی کھالیں جب پک جائیں گی، بدلناہم جلودن بدل دیں گے ہم ان کو، یعنی ان کی کھال کو دوسری کھال میں، یعنی ان کی آگ کو آگ جلا دے گی، پھر اور کھال جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی اوپر، جسم یہ گوشت وغیرہ اور پیدا ہو جائے گا، پھر آگ جلائے گی، پھر ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، پھر نیا جسم نئی کھال تیار ہو جائے گی، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جلودن غیرہ دوسری کھال میں بدل دیں گے ہم اس کو، لیذوقوا العذاب تاکہ چکھیں عذاب۔ یہ بندہ کہتا ہے نا ایک بار جس کو آگ لگ گئی وہ کوئلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کو آگ نے کیا جلانا ہے اور کیا اس کو اثر کرنا ہے آگ نے جی۔ تو جہنم میں کیا ہوگا، آگ ایک بار جلائے گی، دوبارہ پھر گوشت چڑھے گا، دوبارہ پھر جلد جو ہے نا وہ اوپر چڑھ جائے گی، پھر اس کو آگ جلائے گی، پھر وہ ختم ہوگی یعنی بسم ہو جائے گا، پھر جناب علی اس کے اوپر جلد چڑھ جائے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور ایمان والے جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم داخل کریں گے ہم ان کو جنات باغات میں تجری من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ واسطے ان کے ستھری بیویاں ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا اور داخل کریں گے ہم ان کو سائے میں، گھنے سائے میں، ٹھیک ہے گھنے سائے میں ہم ان کو داخل کریں گے۔ رکوع تک جانے دیں یار، ابھی ان کی مزید تفصیل کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے نا، آسان ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل یہ کہ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، سنتا دیکھتا ہے، بصیرا بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے مکہ فتح کر لیا. تو فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے مکہ میں کھڑے ہوئے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ شریف کا دروازہ کھول کے تو میں اندر نوافل ادا کروں. فتح کر لیا تھا نا. اب شان سے بڑے تمام سے شان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تالا لگا ہوا تھا، پوچھا کہ یہ چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن طلحہ چابی بردار تھے، خانہ کعبہ شریف کے چابی بردار تھے حضرت عثمان. اس وقت یہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، عثمان بن طلحہ، لیکن چابی ان کے پاس ہوتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا، تو بتایا گیا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہے چابی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی نا، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اندر خانہ کعبہ شریف کے اندر نوافل ادا کر کے پھر جاؤں، چابی دو. اس نے انکار کر دیا تھا، کہا کہ میں تو چابی نہیں دوں گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا، اے عثمان یہ یاد رکھنا، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی. آج وہ وقت آ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چابی کس کے پاس ہے؟ جی عثمان بن طلحہ کے پاس. فرمایا اس کو بلاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی. تو اب اس کو انکار کرنا جو ہے نا وہ اس کے اختیار میں، اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا. تو اب نبی پاک سے بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ شریف میں تشریف لے کے گئے تھے. اس کے بس میں نہیں تھا کہ انکار کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چابی دے دی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے تالا کھول کے اندر جا کے نوافل ادا کیے. اب صحابہ کرام جو ہے نا وہ خانہ کعبہ شریف کے باہر ایسے کھڑے ہو گئے، اور ہر صحابی اس جستجو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے باہر تو چابی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں سے کسی ایک کو عنایت فرمائیں گے. یعنی ابوبکر صدیق کو دیں گے، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، یا علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیں گے. البتہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو چابی جو ہے نا حضرت زبیر کو دیں گے، ابو ہریرہ کو دیں گے، کسی ایک کو دیں گے. تو اور ہر ایک خواہش بھی رکھتا تھا کہ کاش کہ چابی خانہ کعبہ شریف کی یعنی کہ مجھے مل جائے، چابی بردار میں بن جاؤں. ہر ایک کی خواہش بھی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل ادا کر کے دروازے پہ تشریف لائے، دیکھا صحابہ سارے موجود ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں سے کسی کو چابی دینے کی بجائے اعلان فرمایا، کہاں عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ادھر کہیں کھڑے تھے دور. کہا کہ جی وہ تو ادھر ہے. کہا کہ جی بلا کے لاؤ. تو عثمان بن طلحہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ چابی دوبارہ مجھے دی جائے گی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا. اب چابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں آ گئی ہے، تو اب چابی جو ہے وہ حضور چاہتے تو اپنے غلاموں میں سے جس کو مرضی عطا کر سکتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ، حالانکہ وہ کافر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے تو چابی دوبارہ اسی کے ہاتھ میں دے دی. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان جو ہے نا وہ دیکھ کر اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان قیامت تک چابی جو ہے یہ تمہاری نسل کے اندر ہی رہے گی. آج بھی چابی بردار خانہ کعبہ شریف کے جو ہے وہ عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ امانت، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. تو اس کا مظاہرہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں فرمائیں گے تو اور کس نے کرنا ہے؟ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ کر کے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور حکم والوں کی اطاعت کرو، منکم تم میں سے، یعنی جو تم میں حکومت کرنے والے ان کی اطاعت کرو.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہیں کچھ جھگڑا ہو یا تنازع ہو تمہیں کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پس کیا کرو، لوٹاؤ یا رجوع کرو کیا، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور اچھا انجام ہے، اچھا اس کا نتیجہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔